حال سے اس حال سے بڑی یادیں وابستہ ہیں ہماری. اور چودھری اعتزاز حسن صاحب کی یہاں پر ہم نے ہمیشہ اللہ انگیز تقاریر سنی. فاروق طارق صاحب کی ہم 16-17 سال پہلے بھی اسی حال میں فکر انگیز گفتگو سنا کرتے تھے. آج پھر سنی, لیکن آج ایک فرق تھا. 16-17 سال پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر قبضے کی کوشش میں تھے, انہوں نے لیبر پارٹی بنا دی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن نظریات پر کاربند ہیں پیپلز پارٹی میں رہ کر ان کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہے. تو یہ جو کتاب جس کی تقریباً رونمائی ہمارے دوست فرسیل گودی صاحب نے یہاں پر منعقد کی ہے, یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں کتاب کی وجہ سے کم اور فرسیل گودی صاحب کی وجہ سے زیادہ آئے ہیں. اور میر العظیم صاحب بیٹھے ہیں, قاضی صاحب بیٹھے ہیں, حبیب نامی صاحب بیٹھے ہیں, اعتزاز صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے مصنفین بھی ہیں. اور صاحب کے ساتھ ان سب کے ساتھ حقیقت کا رشتہ بھی ہے. اور یہاں پر بہت سے ایسے ہمارے صحافی دوست موجود ہیں جو یہاں پر صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ فاروق صاحب ان کو گزار کر. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ فاروق طارق صاحب نے جو گفتگو کی اس میں بہت سے نکات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر جو انہوں نے مہاتما محمد صاحب کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں, میں بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جب ہم اس کتاب کی بات کریں گے تو ہمیں کچھ جو مثبت پہلو ہیں مہاتما محمد کے, ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے. لیکن کیونکہ یہاں پر ہمارے بزرگ چودھری اعتزاز حسن صاحب بڑے زوردار انداز میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس معاشرے میں سوال نہیں کیا جاتا, قوت برداشت نہیں ہے, تنقید جو ہے اس کو گوارا نہیں کیا جاتا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کیونکہ چودھری صاحب نے یہاں جو تقریر کی آپ اس کو غور سے سنا, تو میں انہیں کی تقریر سے متاثر ہو کر کچھ سوال اٹھاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے برداشت کریں. تو مہاتما محمد کی شخصیت کے کچھ مثبت پہلو جو ہیں ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور وہ مثبت پہلو اس کتاب کے مطالعے سے سامنے آتے ہیں. سب سے بڑا جو ان کو یہاں پر بہت سے لوگوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا اور کتاب پڑھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اقتصادی نظریہ کیا ہے, کہ انہوں نے ملیشیا کو اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈالا. وہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت تک جو ملیشیا کو اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈالنے والی پالیسیاں تھیں ان کو شروع ہوئے تقریباً 10 سال گزر چکے تھے. لیکن مہاتما محمد نے لک ایسٹ پالیسی جو ہے اس کو شروع کیا. اور چودھری صاحب نے درست کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور قوانین کی تصاویر والے سائن بورڈ توڑنے سے یقیناً بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آ سکتی. اور دوسری بات جس پر آج کل چند سال سے مہاتما محمد جو ہیں وہ مختلف اسلامی ممالک میں اور تیسری دنیا کے کچھ ممالک میں ہیرو کے طور پر ابھر رہے ہیں, یا کچھ لوگوں نے انہیں ہیرو سمجھنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. انہوں نے IMF کے خلاف بڑی سخت لائن لی ہے. وہ IMF کو موجودہ دنیا کا ایک معاشی سامراج کہتے ہیں, اکنامک امپیریلسٹ پاور, اور اس سے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. IMF واقعی ایک معاشی سامراج ہے. اور اس کے علاوہ اس کتاب میں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے اپنا ایشیائی اقدار کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کی اقدار جو ہے وہ مغربی اقدار سے برتر ہے, تو اس میں وہ فرد کی بجائے وہ خاندان کے حقوق ہے اس کو اولویت دیتے ہیں. لیکن میں نے تقریباً 3-4-5 سال پہلے مہاتما محمد کا ناقدانہ جائزہ لینا شروع کیا. اس کی وجہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے بہت بڑے فین ہیں, اور 3-4 تقاریر میں انہوں نے ملیشیا کا حوالہ دیا. وہ جب بھی ملیشیا جاتے تھے تو واپسی پر ایک لک ایسٹ پالیسی کے حوالے سے تقریر ضرور کرتے تھے, غریب عوام سے خطاب ضرور کرتے تھے. تو ہم نے آہستہ آہستہ پتہ کرنا شروع کیا کہ اس وقت تک یہ کتاب بھی جو ہے حساب میں نہیں آئی. یہ مہاتما محمد سے اتنے متاثر کیوں ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اس وقت یہ ایک تاثر تھا
کہ وہ صرف اپنے آپ سے متاثر ہیں، وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو ایک دفعہ میں نے ملیشیا کے سفیر سے اسلام آباد میں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم آپ کے وزیر اعظم کے بہت فین ہیں؟ انہوں نے کیا کہا لگایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جب بھی ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں پریس کو لگا کیسے کیا، یہ راز مجھے بتایا۔ تو اب جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف بھی مہاتیر محمد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مزید سوچ وچار کا مقام تھا ہمارے لیے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جس پر نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کا مکمل اتفاق رائے، ابھی تک ایل ایف او پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، لیکن مہاتیر محمد پر نواز شریف کا اور جنرل پرویز مشرف کا اتفاق رائے۔ تو اگر آپ اس کو غور کریں، کچھ باتیں جو ہیں فاروق طارق صاحب نے بتائیں آپ کو، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ غیر جانبدارانہ طریقے سے ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ چودھری افضال حسن صاحب نے یہاں پہ کہا تھا کہ ملیشیا میں شخصی آزادیوں پر پابندی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کبھی کوالالمپور جائیں، وہاں پہ چند دن گزاریں، آپ اخبارات کے دفاتر میں جائیں، ان کے انٹلیکچوئلس کے ساتھ رہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہاتیر محمد نے ویسی ہی سول عامریت اپنے ملک میں قائم کر رکھی ہے جس کا خواب نواز شریف صاحب دیکھا کرتے تھے، اور جس گھوٹے اور بے ہمدرد طریقے سے انہوں نے اپنے ملک میں اپوزیشن لیڈر جناب انور ابراہیم کو بغیر ان پر کوئی مقدمہ اور ان پر جرم ثابت کیے ایک انتہائی گھٹیا الزام میں ان کو 6 سال قید کی سزا سنائی ہوئی ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ پورے تھرڈ ورلڈ کے لیے اور وہ تمام لوگ جو مہاتیر محمد کو اپنا ہیرو کہتے ہیں ان کے لیے باعث شرم ہے۔ اگر آپ اس مقدمے کی تفصیلات میں جائیں، میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا ان پر گھٹیا الزام لگایا گیا ہے، کہیں کسی عدالت میں وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا انور ابراہیم صاحب پر۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے اور وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اس الزام میں انور ابراہیم کو مہاتیر محمد نے بدترین اور انتہائی گھٹیا قسم کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے پاکستان میں سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر آپ کے ملک میں آپ آصف زرداری سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں، جس طریقے سے آصف زرداری کو کوئی مقدمہ ثابت کیے بغیر 6-7 سال سے آپ جیل میں رکھا ہوا، اسی طریقے سے انور ابراہیم کو وہاں پر انہوں نے صرف اس لیے اندر کیا ہوا ہے کہ وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو ویژن 2002 مہاتیر محمد صاحب نے مختلف مقام کی صورت میں اپنا ویژن 2002 بیان کیا ہے، اگر اس کا بھی ہم بغور جائزہ لیں تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں صفحہ 68 پر یہ لکھا ہے کہ اب فوج کشی کے ذریعے کسی ملک پر سامراجی نظام کے قیام کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ان کا ویژن 2002 ہے، لیکن 2003 میں ہم نے دیکھا کہ فوج کشی کے ذریعے امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا۔